بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق لگاتار 20 کلاسز آپ لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ آج کی 21ویں کلاس میں ہم اردو کے 2 اہم غزل گو شعراء کو پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بتائیے کہ جدید غزل کے عناصر اربع کون کون ہیں؟ تو میں نے کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ جدید غزل کے عناصر اربع حسرت، فانی، اصغر اور جگر ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حسرت اور فانی کے بارے میں تفصیلی جانکاری لے لی۔ آج ہم اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا رسپانس اچھا نہیں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا رسپانس خراب رہے تو ہم بھی اچھے سے رسپانس نہ کریں اور کلاسز ڈیلے ہو جائیں یا پھر گیپ ہونے لگیں۔ تو آپ لوگ مینٹین رکھیے کنٹینیوٹی، کلاسز کو لائک کیا کریے، شیئر کیا کریے، کمنٹ میں اپنے تاثرات ضرور دیا کریے۔ اصغر گونڈوی کی بات کرتے ہیں۔ اصلی نام ان کا کیا ہے؟ سید اصغر حسین ہے۔ 1 مارچ کو 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے گا، گونڈوی نام ہے تو اس کی وجہ سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ گونڈا میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش گورکھپور میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ ملازمت کے سلسلے میں گورکھپور سے گونڈا چلے آئے اور گونڈا میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی، اسی لیے اصغر گونڈوی کہلائے۔ ٹھیک ہے، تو پیدا ہوئے گورکھپور میں اور زندگی بسر کی گونڈا میں، اس لیے گونڈوی کہلائے۔ اصغر نے باقاعدہ طور سے شاعری کب شروع کی تھی؟ تو 1906-7 میں اصغر گونڈوی نے باقاعدہ شاعری شروع کی۔ ابتدا میں انہوں نے منشی خلیل احمد وجد بالگرامی سے مشورہ سخن کیا اور پھر امیر اللہ تسلیم سے بھی اصلاح سخن لی۔ اصغر کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے۔ جب بھی ہم کلاسیکل شاعر اور صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نام ہمارے ذہن میں آتا ہے خواجہ میر درد کا۔ خواجہ میر درد کلاسیکی شاعر ہیں اور وہ صوفی شاعر ہیں۔ جب جدید شاعروں کی بات ہو اور تصوف کی بات ہو تو اصغر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ جس طرح سے درد صوفی شاعر ہیں، ویسے ہی اصغر کی شاعری میں بھی تصوف کے عناصر ملتے ہیں۔ اصغر کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ اصغر شاہ عبد الغنی منگلوری کے مرید تھے۔ اصغر کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اصغر نے ہندوستانی پریس سے نکلنے والے رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اصغر کے کلام کا نشاتیہ رنگ ہمیں فارسی شاعر حافظ کی یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حافظ کی طرح اصغر کے کلام میں بھی نشاتیہ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ اردو شاعری میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ اصغر گونڈوی جدید غزل میں نرم لہجہ کا شاعر ہے۔ اصغر گونڈوی کا انتقال 1936 میں الہ آباد میں ہوا۔ 1936 میں اردو کے ایک اور اہم ادیب کا انتقال ہوا تھا۔ کن کا انتقال ہوا تھا؟ کمنٹ میں آپ سبھی لوگ لکھ دیجئے۔ اب ہم اصغر کے کارناموں کی بات کرتے ہیں تو ان کے 2 مجموعے کلام ہیں۔ اصغر کے شعری مجموعے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ پہلا ہے نشاط روح۔ نشاط روح کو مرزا احسان احمد نے 1925 میں مطبع معارف اعظم گڑھ سے شائع کرایا تھا۔ یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو معارف رسالہ ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ UP TGT میں
पूछा जा चुका सवाल है कि रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है, तो हमारे आजमगढ़ से निकलता है। असगर गोंडवी का जो दूसरा मजमूए कलाम है वो है सरूद ज़िंदगी। सरूद ज़िंदगी 1934 ईस्वी में शाया हुआ था। पहला निशात रूह 1925 में, दूसरा सरूद ज़िंदगी 1934 में शाया हुआ। इनके दीगर तसानीफ भी हैं, जैसे उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख। ये किताब किसकी है? असगर गोंडवी की। यादगार नसीम के नाम से भी इन्होंने एक किताब लिखी थी। दीवान मजहर जाने जाना को भी असगर गोंडवी ने मुरतब किया। तनकीदी मज़ामीन में मुक़द्दमा रूह रवां, रुबाइयात रवां, मुक़द्दमा पैगाम ज़िंदगी, मुक़द्दमा यादगार नसीम, दीबाचा मतबा अनवार, नवेद ज़िंदगी, नज़्म व नस्र पर एक नज़र, उर्दू की नशोनुमा और उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, ये सब इनकी तनकीदी मज़ामीन हैं, या फिर यूँ कहा जाए इनकी नसरी तसानीफ़ हैं। असगर गोंडवी के अशार आपसे पूछे जाते हैं, शेर दे देगा और कहेगा किसका शेर है। आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। ये शेर असगर गोंडवी का है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। असगर गोंडवी का शेर है। जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी ज़ुल्फ़ों को परेशान नहीं देखा। असगर गोंडवी कहते हैं कि पहली नज़र में आपकी उफ़ किस बला की थी, हम आज तक वो चोट हैं दिल पर लिए हुए। असगर गोंडवी का शेर है। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। असगर गोंडवी का शेर है। जीना भी आ गया उसे मरना भी आ गया, जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र को मैं। असगर गोंडवी का शेर है। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबा था। ये शेर असगर गोंडवी का है। यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी। दूसरा मिसरा क्या होगा? दूसरा मिसरा होगा बाजू जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। छूट जाए अगर दामन को नैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। छूट जाए अगर दामने कौनैन, दामने कौनैन छूट जाए अगर दामने कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। तो ये नातिया शेर है, असगर गोंडवी का है। नहीं देरो हरम से काम हम उल्फत के बंदे हैं, वही काबा है अपना, वही काबा है अपना, आरज़ू दिल की जहाँ निकले। ये शेर भी असगर गोंडवी का है। अब बात करते हैं जिगर मुरादाबादी की। जिगर मुरादाबादी का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है। अली सिकंदर इनका असली नाम था। इनके अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। इनके मुर्सी आला मौलवी मोहम्मद समी शाहजहाँ के अतालिक थे। जिगर कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? तो जिगर 6 अप्रैल 1990 को 6 अप्रैल 1890 को 6 अप्रैल 1890 को जिगर मुरादाबाद में पैदा हुए। अभी 6 माह के थे कि उनके वालिद मौलवी अली नज़र उन्हें मुरादाबाद ले चले गए। जिगर की ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा यहीं पे गुजरा। जिगर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? जिगर का इंतकाल 1960 में गोंडा में हुआ था। ठीक है। जिगर की तालीम के सिलसिले में अपने चचा अली ज़फ़र साहब के हमरा पहले बादा गए
اور پھر انہی کے ہمراہ لکھنؤ چلے آئے۔ لکھنؤ میں جگر کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ جگر کے اساتذہ کی بات کریں تو داغ دہلوی، اصغر گونڈوی اور رسا رامپوری، یہ جگر مراد آبادی کے اساتذہ ہیں۔ جگر کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آخر عمر میں اصغر گونڈوی کے زیر اثر تصوف کی طرف بھی جگر مراد آبادی مائل ہوئے تھے۔ جگر کا پہلا مجموعہ کلام داغ جگر ہے۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے داغ جگر جگر کا مجموعہ کلام ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھے کب اور کہاں سے شائع ہوا تو 1928 عیسوی میں دارالمصنفین اعظم گڑھ سے یہ شائع ہوا تھا جگر کا پہلا مجموعہ کلام۔ جگر کا دوسرا مجموعہ شعلۂ طور ہے جو مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دلی سے 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ جگر کا دوسرا مجموعہ کلام شعلۂ طور، اس کا دوسرا ایڈیشن ادارہ فروغ اردو نقوش لاہور سے شائع ہوا تھا۔ جگر مراد آبادی کا تیسرا اور آخری مجموعہ کلام آتش گل ہے۔ داغ جگر، شعلۂ طور اور آتش گل، یہ تین ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ جو ان کا آخری مجموعہ کلام آتش گل ہے تقسیم ہند کے بعد 1954 میں یہ شائع ہوا تھا۔ آخری مجموعہ کلام آتش گل کے لیے انجمن ترقی اردو ہند نے 1959 عیسوی میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا تھا۔ جگر اپنے زمانے کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری بھی ملی تھی۔ تو یہ ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی کے لیے ایک قول ہے سعادت علی صدیقی کا کہ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں۔ تو یہ قول آپ یاد رکھیے گا۔ اب چلیے ہم کچھ اشعار جگر مراد آبادی کے آپ کو سناتے ہیں۔ رند ہوں وہ جو غزل بھی میری رندانہ ہے، مانیو لفظ نہیں بادہ و پیمانہ ہے، جگر مراد آبادی۔ جہل خرد نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے۔ دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، آنکھوں میں نمی سی ہے چپ چپ سے وہ بیٹھے ہیں، نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے، جگر مراد آبادی۔ دیکھیے جگر مراد آبادی کا جو سب سے مشہور اور مقبول شعر ہے وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کمنٹ میں اس شعر کو بتائیں، میں ہنٹ دے دیتا ہوں۔ قرۃ العین حیدر کی ایک ناول ہے، 1959 میں وہ ناول شائع ہوئی تھی، قرۃ العین حیدر کی۔ تو اس ناول کا جو عنوان ہے جگر مراد آبادی کے ہی ایک شعر کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ جگر مراد آبادی کا کون سا شعر ہے آپ سبھی لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس۔ اگلی کلاس میں ہم یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو غالب شکن، غالب جنگ کہا جاتا ہے۔ نہ جانے ان کو غالب سے کیا کھنس تھی، حالانکہ وہ غالب کے ہم عصر نہیں تھے، لیکن غالب کے انہوں نے بہت تنقید کی اور اپنے آپ کو غالب کا چچا کہتے تھے۔ تو یاس یگانہ چنگیزی، نستر یاس اور آیات وجدانی ان کا شعری مجموعہ ہے، پڑھیں گے، اور پھر شاد عظیم آبادی کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ آپ اپنے تاثرات کمنٹ میں ضرور دیا کریے، کلاسز کو شیئر کریے نا۔ فری آف کاسٹ ایسی کلاس آپ لوگوں کو کہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی بھائی۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کون پڑھا رہا ہے، کیسا پڑھا رہا ہے۔ ہم بہت بھاؤ تاؤ اور اسمارٹ بورڈ اور سامنے خود موجود ہو کے نہیں پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کلاس کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ بہت سارے امتحانات پاس کیے ہیں، تجربہ ہے، پھر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہم سے استفادہ کریے، کلاس کو آپ لائک کریے، شیئر کریے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔